اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وهو خیر ناصر و معین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے درس احکام اور شرعی مسائل ہیں، جس میں چھٹا درس مطہرات کے بارے میں ہے۔ 12 چیزیں نجاست کو پاک کرتی ہیں، ان کو مطہرات کہتے ہیں۔ 9 چیزوں کے بارے میں پڑھایا جا چکا ہے: پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبعیت، عین نجاست کا برطرف ہونا۔ یہ وہ 9 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ تمام خواہران کو پڑھایا جا چکا۔ آج کے درس میں مطہرات کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں قسم کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ 10ویں قسم جو ہے نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء، 11ویں قسم جو ہے مسلمان کا غائب ہو جانا، 12ویں قسم جو ہے مطہرات کی ذبح ہوئے حیوان کے بدن سے خون کا خارج ہو جانا۔ تو آج جو ہے مطہرات میں 10ویں قسم پڑھیں گے، نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء۔ مسئلہ نمبر 219، جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ نجیس ہے، اور اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا استبراء کرنا ضروری ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں اور پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے۔ یعنی کہ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو جائے تو اسے اگر پاک کرنا ہو تو اس کا استبراء کیا جائے گا۔ استبراء یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں اور اسے پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن تک دور رکھا جائے، گائے کا استبراء جو ہے 20 دن تک ہے، بھیڑ کا استبراء 10 دن تک ہے، اور مرغابی کا استبراء 7 یا 5 دن تک ہے، اور پالتو مرغی کو جو کا استبراء 3 دن تک ہے۔ یعنی یہ احتیاط مستحب ہے کہ نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن تک نجاست سے دور رکھا جائے، پاک غذا دی جائے، گائے کو 20 دن تک نجاست سے دور رکھا جائے، اس کو پاک غذا دی جائے، بھیڑ کو 10 دن تک نجاست سے دور رکھیں، نہ کھانے دیں اور اسے پاک غذا دیں، مرغابی کو 7 یا 5 دن تک، اور پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے باز رکھا جائے۔ اگرچہ مقررہ مدت گزرنے سے پہلے ہی انہیں نجاست کھانے والا حیوان نہ کہا جا سکے، تب بھی اس مدت تک انہیں نجاست کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی انہیں روکے رکھنا چاہیے، ان کو نجاست نہ کھانے دیں۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ استبراء کسے کہتے ہیں؟ استبراء کسے کہتے ہیں، اور اونٹ اور گائے کا استبراء کتنے دن کا ہوگا کہتے ہیں، اور
اونٹ اور گائے کا استبراء کتنے دن کا ہوتا ہے؟ مطہرات میں 11ویں قسم جو ہے مسلمان کا غائب ہو جانا۔ مسئلہ نمبر 220، اگر بالغ اور پاکیزگی نجاست کی سمجھ رکھنے والے مسلمان کا بدن، لباس یا دوسری اشیاء مثلا برتن اور دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہوں نجس ہو جائیں اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے، تو اگر کوئی انسان عاقلانہ طور سے یہ احتمال دے کہ اس نے یہ چیزیں دھوئی تھیں تو وہ پاک ہوں گی۔ یعنی ایک مسلمان کہیں پر رہتا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بالغ بھی ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو جانتا ہے اور نجاست کی سمجھ رکھنے والے بھی ہیں۔ اب اس مسلمان کا کپڑا یا دوسری کوئی چیز برتن ہے یا دری ہے جو اس کے استعمال میں تھی نجس ہو گئی ہے، اب کچھ دن کے بعد کوئی آئے اور دیکھے کہ وہ مسلمان بندہ نہیں ہے تو اس کی وہ دری، اس کا لباس، اس کا برتن دیکھے تو اگر یہ احتمال ہو جائے کہ ہاں یہ مسلمان بندہ جو تھا یہ پرہیزگار تھا، پاکیزگی کو جانتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اگر وہ مسلمان اپنے گھر میں نہیں ہے اس کی چیزوں کو ہم پاک سمجھیں گے، یہ تصور کر لیں گے کہ ہاں اس نے یہ چیزیں دھوئی تھیں تو وہ پاک مانی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 222، اگر کسی ایک شخص کا لباس، اگر کسی نے ایک شخص کا لباس دھونے کی ذمہ داری لی ہو اور کہے کہ میں نے اسے دھو دیا ہے اور اس شخص کو اس کے کہنے سے تسلی ہو جائے تو وہ لباس پاک ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہمارا لباس نجس تھا اور ہم نے گھر میں کسی کو دیا کہ یہ ہمارا لباس پاک کر دینا ہے، اب جس کو ہم نے ذمہ داری دی تھی وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم نے اسے دھو دیا ہے، اسے پاک کر دیا ہے، تو ہمیں اس لباس کو پاک سمجھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 223، اگر کسی شخص کی یہ حالت ہو جائے کہ اسے کسی نجس چیز کے دھونے جانے کا یقین ہی نہ آئے، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو کسی نجس چیز کے دھونے جانے کا دھو تو رہا ہے لیکن یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ پاک ہوا یا نہیں پاک ہوا یا نجس ہی ابھی تک ہے، تو ایسی حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ عام طور پر دیکھنا چاہیے کہ عام طور پہ جو لوگ دھوتے ہیں اس طریقے سے دھو لیا ہے تو یہ کافی مانا جائے گا، یعنی پاک مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 223، اگر کسی شخص کی یہ حالت ہو جائے کہ اسے کسی نجس چیز کے دھونے جانے کا یقین ہی نہ آئے، اگر وہ اس چیز کو جس طرح عام طور پر لوگ دھوتے ہیں دھو لے تو وہ کافی ہوگا۔ تو اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا لباس کسی کو دھونے کے لیے یا پاک کرنے کے لیے دیا ہے اور وہ کہہ دے کہ ہم نے پاک کر دیا، تو کیا وہ پاک مانا جائے گا؟ تو کیا وہ پاک مانا جائے گا؟ اس کا جواب لکھیں۔ مطہرات میں آخری جو ہے معمول کے مطابق ذبیحہ کے خون کا بہہ جانا،
یعنی جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کا خون بہہ جائے۔ مسئلہ نمبر 224، جیسا کہ مسئلہ نمبر 94 میں بتایا گیا تھا کہ کسی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق یعنی ضروری مقدار میں خون نکل جائے تو جو خون اس کے بدن کے اندر باقی رہ جائے گا وہ پاک مانا جائے گا۔ یعنی جب جانور ذبح کرتے ہیں اور وہ تڑپتا رہتا ہے، اس کے تڑپنے کی وجہ سے اس کے بدن سے جو ہے خون نکل جاتا ہے، جو ضروری مقدار ہے معمول کے مطابق وہ خون نکل جاتا ہے۔ اب جب اس میں جان نہیں رہی، اس کے بدن میں جو خون باقی رہ جائے گا وہ پاک مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 225، مذکورہ بالا حکم جس کا بیان مسئلہ نمبر 224 میں ہے، یعنی اس سے پہلے والا مسئلہ، احتیاط واجب کی بنا پر اس جانور سے مخصوص ہے جس کا گوشت حلال ہو۔ جس جانور کا گوشت حرام ہو اس پر یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ یعنی 224 میں جو یہ کہا گیا ہے کہ کسی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق خون بہہ جائے اور جو خون اس کے بدن میں باقی رہ جائے گا وہ پاک ہو مانا جائے گا، وہ پاک رہے گا، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں جس کا گوشت کھانا حلال ہو۔ حرام گوشت جانور کا ذبح کیا ہوا خون اگر اس میں بچا ہوا ہے تو وہ اس حکم میں نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 225 میں یہ بیان کیا گیا ہے، یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے کہ حلال گوشت جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کو ذبح کیا، وہ تھوڑی دیر تڑپا اور جب جان نکل گئی اور خون نکل گیا تو بچا ہوا خون جو ہے وہ پاک مانا جائے گا، یہ حلال گوشت جانور میں۔ لیکن حرام گوشت جانور ہے جس کا کھانا حرام ہے تو اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ برتنوں کے احکام، مسئلہ نمبر 226، جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنایا جائے اس میں کسی چیز کا کھانا پینا جبکہ تری اس کی نجاست کا موجب بنی ہو حرام ہو۔ یعنی کتے اور سور اور مردار یعنی مرے ہوئے جو خود اپنی موت مر جاتے ہیں ان کی جو ہے کھال ول، اس کو جو ہے اس کا برتن بنانا، ایسی چیز جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنایا جائے اس میں کسی چیز کا کھانا پینا جبکہ تری جو ہے نجاست کا سبب بن رہی ہو تو حرام ہے۔ اور اس برتن کو وضو، غسل اور ایسے دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جنہیں پاک چیز سے انجام دینا ضروری ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتے، سور اور مردار کے چمڑے کو خواہ برتن کی شکل میں بھی نہ ہو تب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کتے، سور اور مردار کے چمڑے کو کھانے پینے کی چیزوں میں یعنی برتن بنا کر کسی طریقے سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح برتن کو وضو غسل کے لیے بھی اس کاموں میں بھی نہیں لگانا چاہیے۔ یہاں تیسرا سوال یہ ہے، کیا کتا اور سور کے چمڑے سے بنے برتن میں کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ مسئلہ نمبر 227، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر
ان کو کسی طرح بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ یہاں پر سونے چاندی کے برتن کی بات ہو رہی ہے۔ سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن میں کھانا پینا اور ان کو کسی بھی طرح سے استعمال کرنا حرام ہے۔ لیکن سونے چاندی کے برتن سے بنے ہوئے برتن کو جو ہے کمرے میں سجانے کے لیے یا انہیں اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کا بھی ترک کر دینا احوط ہے۔ اگرچہ سجانے کے لیے بھی سونے چاندی کے برتن اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہیے، نہ اس میں کھانا پینا جو ہے صحیح ہے اور نہ اس کو سجانے کے لیے بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور سجاوٹ یا قبضے میں رکھنے کے لیے سونے چاندی کے برتن بنانے اور ان کی خرید و فروخت کرنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی کہ سونے چاندی سے جو برتن بن رہے ہیں، ہم وہ کاروبار کرنا چاہیں تو کاروبار بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ اگر ہم ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جو سونے چاندی کے بنے ہوئے برتن کو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ بھی حرام ہی ہے۔ تو یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے، سونے چاندی کے برتن کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ نمبر 227 میں یہ بیان کیا گیا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا تو احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہی ہے۔ اس سے کمرہ سجانے اور یا اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کو بھی نہ کریں۔ اور سجاوٹ اور قبضے میں رکھنے کے لیے سونے چاندی کے برتن اور ان کی خرید و فروخت کرنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی کہ سونے چاندی کے برتن کی خرید و فروخت حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 229، ایسے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جس پر سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو۔ اگر کسی برتن پہ سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سونے چاندی سے بنایا ہوا برتن ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 231، اگر غذا سونے یا چاندی کے برتن میں رکھی ہو اور کوئی شخص اسے دوسرے برتن میں اڈیل دے، اور اگر دوسرا برتن عام طور پر پہلے برتن میں کھانے کا شمار نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ برتن کھانے میں شمار کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے کھانا لگتا ہے، دسترخوان لگتا ہے تو کاب میں جو ہے سالن رکھتے ہیں، اس کے بعد لوگ اس کی کاب سے نکال کر سالن اپنے پلیٹ میں انگل لیتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی سونے چاندی سے بنے ہوئے برتن میں جو ہے سالن رکھا گیا ہو، کھانا رکھا گیا ہو اور اس کے بعد اسے دوسرے برتن میں اڈیل کر دیا جا رہا ہے، تو اگر یہ پہلا برتن اس میں شمار ہو رہا ہے کہ یہ کھانے میں ہی شمار ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ شمار نہ ہوتا ہو تو دے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 232، حقے کے بعدگیر تلوار یا چھری، چاقو کا غلاف اور قرآن مجید رکھنے کا ڈبہ اگر سونے چاندی سے بنے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم احتیاط مستحب یہ ہے کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی عطر دانی، سرما دانی استعمال نہ کی جائے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حقہ جو پیتے ہیں، حقے کی بعدگیر تلوار اور چھری اور چاقو کا غلاف اور قرآن مجید کا ڈبہ اگر سونے چاندی سے بنا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی عطر دانی اور سرمے دانی استعمال نہ کی جائے، لیکن قرآن مجید کے رکھنے کے لیے ڈبہ، چاقو
اور ان چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 233، مجبوری کی حالت میں سونے چاندی کے برتنوں میں اتنا کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے۔ مجبوری کے عالم میں جو ہے اگر سونے چاندی کے برتن میں کھانا یہ تو یہ کھانا کھانے کی نوبت آ گئی ہے، تو مجبوری کے عالم میں بس اتنا ہی کھا سکتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہو، زیادہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ہم کہیں گئے کوئی برتن ہے ہی نہیں، مجبوری ہے کہ ایک ہی برتن ہے سونے چاندی کا، اسی میں تو اس سے بس اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنی ضرورت ہو، باقی نہیں کھا سکتے۔ مسئلہ نمبر 234، ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے، تو ایسے برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہے تو اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا مجبوری کے عالم میں سونے چاندی کے برتن میں کتنا کھا سکتے ہیں؟ اس کا جواب لکھیں۔ یہ رہا آج کا مختصر صدر جو احکام اور شرعی مسائل تھے، جس میں ہم نے جو ہے مطہرات کے بارے میں پڑھا کہ مطہرات 12 ہیں، اور ان کے تین جو تھے وہ آج پڑھے: نجاست کھانے والوں حیوان کے استبراء، مسلمان کا غائب ہونا، ذبح ہوئے حیوان کے بدن سے خون کا خارج ہو جانا۔ یہ تین آج ہم نے پڑھے ہیں، اور اس میں 5 سوال کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان 5 سوال کے جواب آپ تمام خواہران جو ہے تلاش کریں اور لکھ کر ہمیں ٹیلی گرام نمبر پر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ سب کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو پروردگار قبول فرمائے، ہم کو دین کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، دینداری کا جذبہ اور دیندار کی خدمت کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔